بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام میڈیا کے سامنے ایسی بےعزتی شاید ہی کبھی ہوئی ہو. سارا میڈیا موجود ہو, درجنوں کیمرے لگے ہوں اور وزیر سرونگ منسٹر کو اس طرح سے بے عزت کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ غیر قانونی ہیں, غیر آئینی ہیں, آپ کی حکومت غیر قانونی ہے, آپ کی حکومت غیر آئینی ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا. اتنی شرمندگی. اور ایک ایسا شخص جو ویسے سمجھ رہا تھا کہ بڑی طاقتور شخصیت ہے اور جو بھی کچھ کر سکتا ہے, کیا کیا ظلم انہوں نے کیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ جناب بڑا استعفیٰ بھی آ گیا ہے. اب اس استعفے کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے اور اصل میں وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا تھا کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان, وہ تو جناب ہتھیار ڈال دیے انہوں نے. اب یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ چیف جسٹس کے بارے میں کہا گیا یہ ہتھیار ڈال دیے, بس جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, وہ ہو گیا. اب پھر یہ کہانی دہرائی جا رہی ہے. کبھی کہا جا رہا ہے جی اب چیف جسٹس کی آڈیوز ہیں, اب جناب وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں, ان کو بتا دیا گیا ہے, لہٰذا اب چیف جسٹس کچھ نہیں کر رہے, بس اب سارا معاملہ سیٹل ہے, اب تو مذاکرات سے ہی کچھ نکلا تو نکلا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت اگر اتنی ہی کانفیڈنٹ ہے, چیف جسٹس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, تو پھر مذاکرات کی کیا ضرورت ہے حکومت کو؟ اعتماد کا ووٹ لینے کی شہباز شریف کو کیا ضرورت تھی؟ پھر چیف جسٹس پر حملے کرنے کی, سپریم کورٹ پر حملے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب سب کچھ مینیج ہو گیا ہے؟ تو خبر جناب یہ ہے کہ اب اگلے ہفتے اصل کیس شروع ہونے والا ہے. لوگ جو بات کر رہے ہیں اس طرح کی, وہ مذاکرات کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پر اب تک جو لاسٹ کارروائی ہوئی ہے اس پہ تھا معاملہ. لیکن اب جو سو موٹو ہے, جو تاریخ 14 مئی کی دی جا چکی ہے, اب بات ادھر آنی ہے. منگل کو کہا جا رہا ہے فائنل راؤنڈ ہے مذاکرات کا, اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے, وائس چیئرمین تحریک انصاف, ہمارے پروگرام میں پتہ چلا میں, تو اس میں انہوں نے بھی بتایا کہ جی یہ منگل سے معاملہ آگے نہیں جانا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی اگست کی بات شاید ہو جائے, کیونکہ اس کے علاوہ تو مشکل ہے. جو حکومت چاہ رہی ہے کہ جی ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اگلے ہی دن الیکشنز کروا رہے ہیں. بے شک آپ سوچئے, یعنی چیف جسٹس ایک طرف جی وہ ہتھیار ڈال دیے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر اس سے اتنا خوف ہے اس چیف جسٹس سے کہ جی ریٹائرمنٹ کے اگلے دن الیکشن کرا لو. بے شک وجہ کیا ہے کہ جی اس سے اگلے دن الیکشن ہم ہونے ہی نہیں دیں گے. تو یہ ساری کہانی ہے. تو اب اگست کی بات خیر چل رہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو 3 رکنی بینچ ہے, انہوں نے رپورٹ اب وزارت خزانہ سے بھی مانگ لی ہے. الیکشن کمیشن نے تو رپورٹ جمع کروا دی ہے, وہی کہ جو نا 2 صفحات ہیں, لیکن بات ایک ہی لکھی ہوئی ہے جی ہمیں فنڈز نہیں ملے. مگر وزارت خزانہ سے باقاعدہ جواب نہیں آیا, اور ان سے اب اسپیشل طریقے سے جناب اسپیشلی ان کو بتایا گیا کہ آپ رپورٹ جمع کرائیں, تاکہ اس میں پتہ لگ سکے گا کہ جی وزارت خزانہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کس پر ڈال رہی ہے. کیونکہ افسران تو اپنے اوپر لیں گے نہیں, وہ تو کہیں گے جی بیوروکریسی کہے گی, جس طرح بیوروکریسی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جناب بالکل رقم دی جا سکتی ہے, 21 ارب روپے جو ہیں حکومت دے سکتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ حکومت کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اسمبلی میں جانے کی. تو بیوروکریسی نے تو صاف انہوں نے افسران نے تو بتا دیا تھا. تو لہٰذا افسران کا رپورٹ پیش کرتے ہیں, وہ ملبہ کس پہ ڈالتے ہیں, تو زیادہ تلوار ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار پر لٹکے گی, ساتھ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب پر. تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ قانونی طور پر آپ نے کس طرح سے چلنا ہے. تو جب وہ رپورٹ آئے گی تو پھر فردر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا آتا ہے. تو ہتھیار ڈالنے والی بات ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, یا جو عام باخبر لوگ ہیں وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہیں وہ اس طرح کوئی دباؤ میں آ جائیں گے. دباؤ کی یہ بات سن لیجئے, دباؤ میں کون آ رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا, اگر وفاقی حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ہے تو ان کو مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کو اس طرح سے پریس کانفرنس کرنے کی, خصوصی مسلسل اجلاس بلانے کی, اتحادی کو اجلاس بلانے کی, کابینہ کے اجلاس بلانے کی, اور ان حملوں کی, سپریم کورٹ پر حملوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو کہیں دباؤ تو ہے. دباؤ سنیے, اب وزیر صحت نے استعفیٰ دے دیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر صحت نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے. اچھا, نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کے مشیر صحت ڈاکٹر عابد جمیل نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا. ذرائع کے مطابق مشیر صحت ڈاکٹر عابد جمیل کا استعفیٰ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کو ارسال کر دیا گیا. ڈاکٹر عابد جمیل کا کہنا ہے کہ وزارت سے استعفیٰ بعض ناگزیر وجوہات اور نجی مصروفیات کی بنا پر دیا. وزارت صحت میں رہ کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, تجربہ بھی ہوا. مگر میں آپ کو بتا دوں, میں اس پریس کانفرنس پہ آ رہا ہوں, اس کی میں آپ کو تھوڑی سی آڈیو بھی سنواؤں گا, کیا کس طرح سے بے عزتی ہوئی ہے, اور یہ وزیر صاحب جو ہیں یہ کس چیز کے وزیر ہیں اور کن سے تعلق ہے, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا, اور نگران بنے بیٹھے ہیں. تو چلیے, اچھا اب یہ جو وزیر صحت نے استعفیٰ دیا ہے یہ خود کینسر اسپیشلسٹ بتائے جاتے ہیں,
اور آپ نے سنا ہوگا کہ جی صحت کارڈ خیبر پختونخوا میں بند کر دیا گیا اور پھر ساتھ ہی جناب دوبارہ چلا دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے وزیر صحت نے کہا تھا جی ہم اس کو بند نہیں کر سکتے، غریبوں کے لیے بہت یہ اہم ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے آڈیو لیک سنی تھی نا مریم صاحبہ کی شہباز شریف کے ساتھ کہ جی یہ ہمیں بند کرنا ہوگا یہ صحت کارڈ، تو اس سے تو عمران خان کی بڑی پروجیکشن ہو رہی ہے، اس کو ہم نے بند کرنا ہے، اور پھر انہوں نے بتدریج اس کو پیچھے لے کر آئے۔ یہ اسی طرح سے جو غلام علی صاحب ہے گورنر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اصل یہ وہ کہانی ہے، تو یہ ان کے سمدھی یا فضل الرحمان صاحب کی خواہش تھی کہ جی یہ صحت کارڈ تو بند کرو نا، تو ادھر سے پریشر تھا، اور اصل حکومت نگران وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی نہیں، اعظم خان صاحب کے پاس اصل حکومت یہی چلا رہے ہیں غلام علی صاحب گورنر خیبر پختونخوا، تو اب ان کی خواہش تھی، بڑا دباؤ تھا، تو وزیر صحت نے پہلے تو شاید انہوں نے خود سے کروا لیا، لیکن وزیر صحت نے پریس کانفرنس کر دیجیے ہم بند نہیں کر سکتے، وہ دوبارہ شروع کیا گیا، تو دباؤ اتنا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی جان چھڑواؤ اتنی بدنامی سے۔ پھر 101 دن ہو گئے ہیں اور آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے کیونکہ یہ اب غیر قانونی ہے، اعتزاز احسن صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایک دن بھی اوپر ہوگا تو نگران سیٹ اپ غیر قانونی ہوگا، تو لہٰذا اس لیے بھی پرندوں نے اڑنا شروع کر دیا ہے۔ اور میری ایک باخبر شخصیت سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی بیوروکریسی پوری بڑی ان سے تنگ ہے اور یہ بارش کا پہلا قطرہ ہو سکتا ہے اور بھی استعفے آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ کچھ عرصہ قبل آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کو بھی ٹرانسفر کیا گیا تھا، کوئی 1-1.5 ماہ قبل غالباً، تو جو نئے لگائے گئے ہیں وہ بھی ان کے غیر قانونی احکامات اس طرح سے نہیں مان رہے، جو ان کی خواہش تھی نا کہ جی پرانے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو اس لیے بدل دیا کہ جی وہ تو تحریک انصاف پر اس طرح ظلم ہی نہیں کر رہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو نئے بھی اس طرح سے کام نہیں کر رہے، ان کو بھی بتایا جی تحریک انصاف کا یہاں زور ہے، دوبارہ تحریک انصاف آ سکتی ہے، اور پھر وہاں کا کلچر بھی ایسا ہے کہ جب آپ کسی کو اس طرح سے تشدد کا اور ظلم کا نشانہ بنائیں گے تو پھر وہاں اس کے لیے لوگ پھر کہیں نہ کہیں ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے جناب، یہ جو میں آپ کو سنوانے لگا ہوں نگران وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس میں کیا ہوا، وہاں سے مائک ہٹا لیے گئے اور سینئر صحافی ہیں شمیم شاہد صاحب، انہوں نے وہ بے عزتی کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ تو نگران حکومت اب ختم ہو چکی ہے، آپ کیسے یہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، آپ غیر قانونی غیر عینی یہاں پر بیٹھے ہیں، اور نگران وزیر اطلاعات کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، 2018 میں ٹکٹ ہولڈر تھے پیپلز پارٹی کے، اب سوچیے ذرا، تو یہ جب کہتے ہیں نا جی ہم نے وہ 1400 لوگ نکال دیے، وہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ سب جھوٹ ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، وہ سب غلط ہے، وہ صرف مختلف ڈپارٹمنٹس میں نوجوانوں کو اس لیے کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو بہتر ریفارم کرنے کے لیے، مثال کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں جس طرح پولیو کی کیمپین ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، اسی طرح سے اور جو کیمپینز آتی ہیں ان کے بارے میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو ان میں سے کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی ہو سکتا ہے جی افیلیشن ہو کسی پارٹی سے ہو، اس حوالے سے وہ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ انہوں نے نکال دیا تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے جی انہوں نے نکالا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت نے نکالا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں ان سے سوال بھی ہوا تھا نگران وزیر اطلاعات سے کہ جی آپ تو خود پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے ہیں تو آپ بیوروکریسی پہ الزام لگاتے ہیں جی وہ کسی کی جماعت کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہیے، وہ تو پھر بھی سرکاری لوگ ہیں، وہ ووٹ ڈالنے کا ان کے پاس حق تو ہے، لیکن آپ جو ہیں آپ تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، تو آپ نگران وزیر اعلیٰ نگران وزیر اطلاعات ہیں، تو آپ کیسے وہ کہیں گے جی غیر جانبدار ہیں، آپ تو خود پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ اوہ بس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب سنیے ذرا کس طرح سے ان کی کیا کہوں کہ اتنی بے عزتی ہوئی ہے سب کے سامنے، پورا میڈیا وہاں پر موجود تھا، انہوں نے کہا آپ کو ہم کرنے ہی دیں گے۔ اچھا وجہ یہ تھی کہ جی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر انہوں نے غالباً کو باہر سے بندہ لا کر بٹھایا، تو وہ سینئر صاحب شمیم شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ اندر سے کسی کو بٹھائیں، ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہو، اس کو جو مرضی آپ مطلب آگے لے کر آئیں، باہر سے آپ بنا رہے ہیں لا رہے ہیں یا آپ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، اور سارے میڈیا کے سامنے، اور میڈیا نے بھی آواز اٹھائی، میڈیا میں بھی لوگ بولے کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط ہو رہا ہے، اور ان سینئر صحافی کو سب نے سراہا، شاباش دی کہ جی آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، زبردست، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو ہوش نہ آئے یا کوئی شرمندہ نہ ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کافی ہے، یہ انداز اور یہ گفتگو۔ ظالمانہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اتنا کوئی نہیں تھا کہ اس پر آپ اعتماد کر دیں، باہر سے آپ بندے لاتے ہیں، ہاں باہر سے آپ بندے لاتے ہیں، آپ یہ بالکل ہمیں نامنظور ہے۔ یہ دیکھیے سنیے، آپ حکومت ہی غلط ہیں، یہ سنیے گا ذرا۔ آپ انفارمیشن میں سے کسی کو بھی کر دیں، ابھی کوئی اعتراض نہیں، مگر باہر سے ہم کسی بھی بندے کو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آج کے بعد ہم نہ پریس کانفرنس کرنے دیں گے اور نہ آپ کا بیان جاری کریں گے، یہ آپ کو نہ پریس کانفرنس کرنے دیں گے نہ بیان جاری کرنے دیں گے، ٹیبل پر ہاتھ، اس ٹیبل پر جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جناب نگران وزیر اطلاعات موصوف۔
फैसला है हुकूमत खत्म है और हुकूमत बिल्कुल ये मतलब यही जो गड़बड़ हो रही है ये बिल्कुल हमें नामंजूर है और आप लोग जो कुछ कर रहे हैं ये गैर इंसानी गैर अखलाकी गैर आईनी कर रहे हैं जो कर रहे हैं गैर इंसानी गैर अखलाकी गैर आईनी कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो आपकी खत्म हो चुकी है, 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं आपको निगरानों को। आपको किसने इख्तियारियत था कि आप एक ऑफिसर को इधर से कर दे इधर से इधर कर दे, आपको सिर्फ निगरान की वक्त के लिए बैठाया गया है। आप बिल्कुल इसको प्रस्ताव में नहीं कर रहे, बिल्कुल बंद कर दे इसको, बिल्कुल बंद कर दे, अगर बिल्कुल बंद कर दे, और सारे उनके आगे से माइक उठा लिए, ये मंजर भी जनाब सारा। बंद कर दे, आप दिखाओ मुझे तब चाहिए जवाब आप लोग डिक्टेशन कर देंगे। बिल्कुल देखिए ये है, अब तो सीनियर सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ब्यूरोक्रेसी, अब तो पूरी कौम बात कर रही है कि ये सारा सेटअप जो है ये जाली है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, यहाँ तक बात पहुँच गई है। अब इस्तीफे शुरू हो चुके हैं और ये आगे तो अभी देखिए कि क्या और होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये जो समझ रहे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हम नहीं मानेंगे और काम चल जाएगा, ये वक्ती तौर पर हो सकता है, लेकिन आगे चलकर वुकला इस बारे में बता रहे हैं कि आर्टिकल 6 आर्टिकल 5 के अंदर कार्रवाई हो सकती है, आइन शिकनी की, आइन से बगावत की, मुल्क से बगावत की कार्रवाई, वो चाहे साल 2 साल 3 4 5 साल बाद कभी ना कभी वो कार्रवाई हो सकती है। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, सदा आप हुकूमत में नहीं रहेंगे, सदा आपको ये सहूलतें नहीं होंगी, या आपको जो सहूलतकारी मिली हुई है पीछे से वो भी हमेशा नहीं रहनी, तो लिहाजा वो तलवार भी लटक रही है और उसका इजहार आप देख रहे हैं लोगों में हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।